اسلامک میڈیا کے معزز سامعین السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع شداد کی بنائی گئی جنت اور اس کا عبرتناک انجام ہے۔ اکثر مورخین حضرات نے شداد کا ذکر حضرت ہود کے ذکر کے ساتھ کیا ہے، چونکہ وہ بھی قوم عاد سے تھا اور قوم عاد ہی کی طرف حضرت ہود کو بھیجا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ عاد کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا، اور یہ دونوں ہفتے اقلیم کے بادشاہ تھے اور ان دونوں کا مسکن ملک شام تھا۔ شدید تو تقریباً 700 برس تک بادشاہی کر کے مر گیا۔ اس کے بعد شداد ملعون بادشاہ ہوا۔ اس نے تمام روئے زمین کو مسخر کیا اور جہاں تک اس کی بادشاہت کا تعلق تھا اسی کا حکم چلتا تھا، اور شب و روز اس کو حکومت ہی سے کام تھا اور وہ اسی خوشی میں خوش رہتا تھا، اور اس کے ماننے والے اگرچہ کفر و شر میں مبتلا تھے لیکن اس کے عدل کی وجہ سے شیر و بکری ایک ہی جگہ پانی پیتے تھے۔ دو شخص اس کے محکمہ عدالت میں آئے، ان دونوں نے اپنے اپنے عجیب احوال سنائے۔ ایک شخص بولا کہ میں نے اس سے ایک قطع زمین کا لیا ہے اور پوری قیمت دے کر اپنا قبضہ کیا ہے۔ میں نے زمین میں خزانہ پایا ہے اور وہ اس کو دیتا ہوں، اور یہ کہتا ہے کہ میں نے تو زمین کو بیچا ہے، اب میں اس خزانہ کو ہرگز نہیں لیتا۔ دوسرا بولا کہ میں نے تو زمین خریدی ہے، نہ کہ خزانہ خریدا ہے، اب یہ اس کے لینے میں بہت ہیلا و بہانہ کرتا ہے۔ جب حاکم وقت نے پوچھا کہ تمہارے دونوں کی کچھ اولاد بھی ہے، یہ ساری عمر تمہاری لاولدی سے برباد ہے، وہ بولے کہ ایک بیٹی ہے اور ایک کا بیٹا ہے۔ حکم کیا دونوں کو آپس میں نکاح کر کے باندھ دو، یہ مال ان کو دے دو اور حصے کے مطابق ان میں تقسیم کرو۔ ایسے انصاف سے ان کا قبضہ طے کیا اور اس نے اپنے تئیں دنیا میں نیک نام کیا۔ اس کے بعد حضرت ہود کو اس کی ہدایت کے واسطے بھیجا۔ ہر چند حضرت ہود نے اس کو دعوت ایمان دی، پر وہ ایمان نہ لایا اور کفار و مشرک مرا۔ حضرت ہود نے جب اس کو دعوت ایمان پیش کی اور ایمان لانے کے واسطے اس کو کہا تو وہ کہنے لگا، اگر میں تمہارا دین قبول کر لوں تو ہم کو کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو اس کے عوض بہشت عنایت کرے گا اور ہمیشہ تجھ پر اپنا فضل و مہربانی فرمائے گا۔ حضرت ہود نے اس کو اچھی اچھی باتیں بتائیں جو آخر میں اس کے واسطے نجات کا سبب بن سکتی تھیں، لیکن اس ملعون نے ان بھلی باتوں پر بھی کچھ احساس و خیال نہ کیا اور مزید کہنے لگا کہ اے ہود، تو مجھے بہشت کی طمع دلاتا ہے اور میں نے بہشت کی صفت سنی ہے۔ میں بھی اس دنیا میں مثل اس کے بہشت بناؤں گا اور دن رات عیش و عشرت کروں گا، مجھے تیرے خدا کی بہشت کی کچھ حاجت نہیں۔ اس مکالمہ کے بعد اس ملعون نے اسی وقت ہر ملک کے بادشاہوں، وزیروں اور اکابروں کو خطوط لکھے جو اس کے زیر تابع تھے، اور اس میں لکھا کہ تمہارے ملک میں جس جگہ زمین ہموار اور میدان میں نشیب و فراز نہ ہو، اس کی جلد ہم کو اطلاع دو۔ ہم اس جگہ پر بہشت بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد فوراً ہی اپنے قاصد ہر جگہ بھیجے تاکہ وہاں سے سونا چاندی اور جواہرات لے کر جلد آئیں۔ نیز ان قاصدوں سے یہ بھی کہہ دیا کہ جتنے بھی مشک و عنبر اور مروار رید ہاتھ آئیں وہ سب کے ساتھ بہم ساتھ آویں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت شداد نے زیر حکم 1000 ملک اور 1000 بڑے شہر تھے، اور ملک اور شہر میں تقریباً 1 لاکھ آدمی موجود تھے۔ بہت ہی شدید جستجو کے بعد خطہ عرب میں ایک قطع زمین جس کی مسافت 40 فرسنگ کی ملی تھی۔ اس کے بعد فوراً امیر و امراء کو حکم ہوا کہ 3000 استاد پیمائش کریں اور ہر ایک استاد کے ساتھ 100 بہترین کاریگر ہوں۔ یہ حکم مقرر کر دیا گیا اور سارے ملک کا خزانہ وہاں لا کر جمع کریں۔ سب سے پہلے 40 گز زمین نیچے سے کھود کر سنگ مرمر سے بنیاد بہشت کی رکھو۔ چنانچہ اس کے حکم سے بنیاد درست کی گئی اور اس کی دیواریں چاندی اور سونے کی اینٹوں سے اٹھائی گئیں۔ چھت و ستون زبرجد اور زمرد سب سے بنائے گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شداد و لین کی بہشت کے حال سے اور ستونوں سے اس کی خبر دی کہ دنیا میں کسی نے ایسی بہشت نہیں بنائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تو نے نہیں دیکھا کیا رب تیرے نے آج سے جو ارم کے بڑے ستون بنائے تھے جو کسی شہر میں ویسا بنا نہیں، یعنی عاد ایک قوم تھی اور ارم اس میں ایک قبیلہ تھا اور ان میں سلطنت تھی۔ عمارتیں وہ اونچی اونچی بناتے، اور صنعت اس بہشت کی یہ ہے کہ درخت اس میں نصف چاندی اور نصف سونے کے بنائے تھے، اور پتیاں درختوں کے زمرد سب سے جڑی تھیں، اور ڈالیاں اس کی یاقوت سرخ سے تھیں، اور میوے انواع اقسام کے اس کے درخت پر لگائے تھے۔
اور بجائے خاک کے اس نے مشک و عنبر زعفران سے پر کیے تھے، اور بجائے پتھر کے اس کے صحن میں موتی اور مونگا ڈالتے تھے، اور نہریں اس میں شیر و شراب و شہد کی جاری کی تھیں، اور بہشت کے دروازے پر 4 میدان بنائے اور اشجار میوہ دار اس میں لگائے گئے تھے، اور ہر ایک میدان میں 1 لاکھ کرسیاں سونے کی چاندی کی بچھائی گئی تھیں، اور ہر کرسی کے سامنے 1,000 خواہاں میں جملہ اقسام طرح طرح کی نعمتیں رکھی تھیں، اور یہ بھی خبر ہے کہ 40,000 خزانے نے چاندی اور سونے کے بہشت کے چرخ کے واسطے تھے، یہاں تک کہ 300 برس میں اس کا انجام ہوا، اور وکیلوں کو ہر ملک میں بھیجا کہ درم بھر چاندی اور سونا کسی ملک میں نہ چھوڑو، سب اس بہشت میں لا کر جمع کرو۔ آخر یہ نوبت پہنچی کہ ایک عورت بڑھیا، غریب، مسکین، یتیم، اس کی بیٹی کے گلوبند میں 1 درم چاندی تھی، ظالموں نے اس سے بھی نہ چھوڑا۔ آخر وہ لڑکی رو پیٹ کر کہنے لگی کہ میں غریب فقیرنی ہوں، سوائے 1 درم چاندی کے اور کچھ نہیں ہے، لہٰذا یہ 1 درم مجھ کو بخش دو، مگر انہوں نے کچھ نہ سنا۔ تب اس غریبہ نے خدا کی درگاہ میں فریاد کی کہ یا الہی تو اس کا انصاف کر، اس ظالم کے شر سے مظلوم کو بچا، اور اس کے بے انصافی کا تو انصاف کر اور اسے دفع کر۔ اس کی دعا درگاہ الہی میں قبول ہوئی، بمطابق اس حدیث کے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: پرہیز کرو مظلوم کی بد دعا سے، بے شک وہ مقبول ہوتی ہے۔ خبر ہے کہ شداد نے سارے ملک کے لڑکے اور لڑکیاں خوبصورت اور حسین دیکھ کر دمشق میں جو اس کا مکان تھا اس میں جمع کیے، مانند حور و غلماں کے بہشت میں اس کی خدمت میں رہے۔ مکمل 10 برس تک وہ کافر شداد ارادہ کرتا رہا کہ بہشت جا کر دیکھے، لیکن خدا تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ وہ اپنی بنائی ہوئی بہشت میں جاوے۔ ایک روز کمال خواہش سے 100-200 غلام ساتھ لے کر بہشت کو دیکھنے گیا۔ جب وہ بہشت کے نزدیک جا پہنچا اور اس نے اپنے غلاموں کو چاروں میدانوں میں بھیجا اور ایک غلام کو ساتھ لے کر چاہا کہ بہشت میں جائے، وہیں بہشت کے دروازے پر ایک شخص کو کھڑا دیکھا۔ اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا تو یہاں کیوں آیا؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ میں یہاں تیری جان قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے اس سے کہا کہ تو ذرا مجھے مہلت دے تاکہ میں اپنی بنائی ہوئی بہشت کو دیکھوں۔ ملک الموت نے کہا خدا کا حکم نہیں کہ تو اپنی بنائی ہوئی بہشت میں جائے، کیونکہ تجھ کو دوزخ میں جانا ہے۔ پھر شداد نے کہا چھوڑ میں گھوڑے سے اتروں۔ ملک الموت نے کہا کہ نہیں۔ تب اسی حالت میں اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں رہا اور دوسرا پاؤں جنت کے دروازے پر تھا کہ جان اس کی قبض کر لی گئی، اور وہ مردود بہشت نادیدہ دوزخی ہوا۔ اور ایک فرشتے نے آسمان سے ایک ایسی سخت آواز نکالی کہ سب ہاتھی اس کے ہلاک ہو گئے اور ایک لقمہ کھانے کی فرصت نہ ہوئی، اور اس وقت نہ مال رہا، نہ ملک ادنا والا، فقیر و امیر سب برابر ہو گئے، ملک غارت ہو گئے اور وہ سب دوزخی ہو گئے۔ اس کی بہشت کو زمین کے نیچے دبا دیا گیا کہ قیامت تک کچھ اثر اس کا باقی نہ رہے۔